أما بعد فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاك قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد الترمذي. بزرگان محترم عزیز اور بھائیوں، میں نے جو روایت ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ نجات کیا چیز ہے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ ایک جامع سوال ہے، اس میں دینی اور دنیاوی ہر ایک زبان سے، ہلاکتوں سے، نقصانات سے، عذاب سے بچنے کا طریقہ پوچھا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمایا املک علیک لسان، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے ہو۔ پہلے جز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اس مسئلے پر اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گفتگو کی جا چکی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نجات دہندہ امور میں القول بالحق فی الرضا والسخط، یعنی صحیح بات بولنا غصے میں اور ناراضگی میں، اس کو بیان فرمایا۔ اس کی تشریح میں زبان کی حفاظت سے متعلق ضروری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں، دسیوں انداز سے، دسیوں مقامات پر زبان کی ہلاکت خیزیوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ما تخوف ما اخاف علیہ، یا رسول اللہ آپ کی نظر میں میرے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کیا چیز ہے؟ سب سے زیادہ میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا اندیشہ ہے؟ کہتے فاخذ بلسان نفسہ وقال ھذا، آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمائے یعنی زبان سب سے زیادہ تباہ ہے، سب سے زیادہ ہلاکت کی چیز ہے، اس کے راستے کیا ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں اس نقصانات کا اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیتکلم من سخط رضا اللہ لا یبدی لہا بالا، ایک بندہ کبھی اللہ کی رضا والی کوئی بات زبان سے بے خیالی سے نکال دیتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا جنت میں درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل کوئی بندہ زبان سے اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ نکال دیتا ہے جس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کہا، اور اس کی وجہ سے جہنم کے انتہائی گہرے گڈھے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، املک علیک لسانک کی ہدایت سے ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ بولنے سے پہلے خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم کو کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کون سی بات کہنی ہے، کون سی نہیں کہنی، سب کلامی بد کلامی، بلکہ ہر لاجانی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عن علی بن حسین رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حسن اسلام المرء تدل علی آدمی کے حسن اسلام میں سے، اسلام کی خوبی میں سے یہ بات شامل ہے کہ لاجانی چیزوں کو چھوڑ، گفتگو کو لاجانی کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ روایت کچھ روایات کی استعمال کی گئی ہے جس کو محدثین کرام نے تعلیمات اسلام کو خلاصہ قرار دیا ہے، یعنی 10 روایات جن کے اندر تمام تعلیمات اسلام کو سمیٹ دیا گیا ہے،
جس میں انما الاعمال بالنیات کی ایک روایت کے پہلے نمبر پر اس میں حدیث کو شمار کیا گیا ہے کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں ایک بات کا فیصلہ کر لے لایانی گفتگو نہیں کریں گے. لایانی کی کیا مطلب ہے؟ جس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، نہ دین کا کوئی نفع ہے نہ دنیا کا کوئی نفع ہے. لا یعنی قسم کی گفتگو ہے. فرمایا اس کو چھوڑ دینا یہ اپنے اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے. اسلام کی خوبی، اپنے اسلام کی خوبی. بہت سے ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کو بیٹھے گفتگو کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ حرام نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، لیکن اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں. عالمی سیاست کی گفتگو کر رہے ہیں، روس اور یوکرین میں جو جنگ چل رہی ہے تو کس کا پلہ بھاری ہے؟ تمہارا کیا لینا دینا اس سے؟ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، پورا دن بیٹھ کے ضائع کر دیتے ہیں. کس کا چھکا لگا، کس کا چوکا لگا، کون چیمپئن ہوا، کون ہارا، کون جیتا. کوئی ہارے کوئی جیتا، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ ہمارا دنیا سے اسے کیا نفع ہے؟ جو ہماری متعلق چیز ہے اس کو وصول کرنی چاہیے. کون اچھا پڑھاتا ہے، کون برا پڑھاتا ہے، کس کی پڑھائی زیادہ مقبول ہے، کس کی پڑھائی زیادہ مقبول ہے، طلبہ کو جو مخاطب کرنا ہو. اپنے اوقات کی نمود میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. پڑھنے کے لیے آئے، پڑھنے میں لگے رہو، محنت کرو، مطالعہ کرو، مذاکرہ کرو، تم اپنا حاضری دو. تمہارے مقدر میں جو لکھا ہوگا اس میں ملے گا انشاءاللہ. لیکن اب اساتذہ میں موازنہ کرنے بیٹھے ہوئے کس کا درس مقبول ہے، کس کا درس مقبول نہیں ہے، کہاں نمبر زیادہ جاتے ہیں، کہاں نہیں جاتے، یہ سب لایانی قسم کی گفتگو ہے. اور بسا اوقات اس کے اندر غیبت بھی ہو جاتی ہے، شکایت بھی ہو جاتی ہے. کسی کی حقیقی شکایت کو اس سے وصول کرنا یہ غیبت کے اندر شامل ہے. اس لیے جتنا کم بولے گا آدمی، جتنی کم گفتگو کرے گا اتنا سلامت رہے گا. ضرورت کی بات بولے ورنہ خاموش رہے. اس لیے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کی ارشاد فرمائی وہی جیسا کہ بھائی کا تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. باہر جاؤ، ضرورت پوری کرو، آ جاؤ. بازار میں ٹہل رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے، چائے خانوں میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں، سڑکوں پر ٹہل رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اپنے گھر کے اندر گھر والوں کا بھی ایک حق ہے. آدمی گھر میں رہے گا، بچوں کی دیکھ ریکھ کرے گا، ان کی تربیت کرے گا، غلط چیزوں کو ان کو روکے گا، غلط کی ضروریات پوری کرے گا اور گھر کی تربیت ہوگی. اور اپنے اوقات کو گھر سے باہر لایا کریں گے. گھر کی طرف سے بے خبری رہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کی طرف سے آدمی میں کوئی اس کی توجہ ہی نہیں ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو. گھر کاٹنے کو نہ دوڑے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ گھر میں آپ کو سکون ہو. بیوی بچوں کے ساتھ مل جل کر رہے، ان کی خیر خواہی کرے. میاں بیوی میں ہر وقت اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، مرد تو خو ہے اور بد مزاج ہے، بچے اس کو دیکھ کر سہم جاتے ہیں، کونے میں دبک جاتے ہیں، ایسا کرنے سے اس کا نمونہ نہیں بلکہ جہنم کا نمونہ ہے. بال بچوں میں، اعلی اولاد میں اس طریقے سے آدمی کو رہنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے لیے آپ کو سایہ رحمت سمجھے. اور آپ کو بھی گھر میں آنے کے بعد سکون اور آفیت مسکن، گھر کا نام مسکن ہے، یہ سکون کی بھی جگہ ہے اور سکونت کی بھی جگہ ہے. گھر میں آ کر آدمی کو سکون ملنا چاہیے. تھکا ہارا آدمی گھر سے باہر سے گھر میں آئے تو آگر اس کو راحت ملے. فرمایا کہ گھر کے اندر گھر تمہارے لیے کشادہ ہو. گھر کو تنگ محسوس مت کرو. ہوٹلوں میں بیٹھے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اخبار ہندی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں تبصرے کر رہے ہیں، گھر کی کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے اپنے گھر کو اپنے لیے رحمت سمجھنا چاہیے اور گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہیے. آخری بات نے فرمائی وقت زیادہ حقیقتی کا اپنی غلطیوں پر آنسو بہاتے ہیں. کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. تمہیں ہر آدمی خطا کار ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے دھونے کا راستہ رکھا ہے. آنسوؤں سے اپنے غلطیوں کو دھلو. وقت زیادہ حقیقتی کا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، غلطیوں کو ندامت سے اظہار کرو. باقی وہ اللہ کی سبب کی رونا نہ آئے کہ بڑی شکل بنا لو. یہ گناہوں کو دھلنے والا نسخہ ہے. تو 3 نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ نجات کا کیا راستہ ہے تو آپ نے فرمایا زبان کو قابو میں رکھو اور
وہی جیسا کبھی چکا تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو، گھر میں رہو، گھر میں وقت گزارو، بنا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، اور اسی بات فرمائی ہو کہ اللہ حقیقتی کا اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو، استغفار کرتے رہو، اللہ کے غلطیوں کے اس پر عفو اور رحم کی درخواست کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگے